बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सलवात बुलंद आवाज़ से। तो सामईन गिरामी कद्र, इस बंदे ने फिक्र पर तमाम कायनात, अगर देखिए कुरान मजीद की एक आयत भी कोई इंसान नेक नियति से समझे, एक आयत, तो वो शिया हो जाएगा। अपनी मर्जी की कोई एक आयत कोई इंसान नेक नियति से, बहस बनाए बहस नहीं, कुरान को समझे, क्योंकि कुरान एक दवाई है, मेडिसिन है, और इसके दो असरात हैं। ये हर बंदे को ठीक नहीं रहती। ये वो मेडिसिन नहीं है कि ये आप खा ले तो इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिल जाएगी। इसके दो असरात, मा हुआ शफाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन, ये मोमिन के लिए शफा और रहमत है। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और दुश्मन अली जितनी तलावत करता जाएगा उतना नुकसान उठाएगा। ये खुद कुरान कह रहा है कि मैं हर एक के लिए शफा नहीं। यानी ये न समझिए कि कुरान एक ऐसी दवाई है जो खाता जाएगा आराम मिलता जाएगा। उसके लिए भी मोमिन होना शर्त अव्वल। ये सिर्फ मोमिन को फायदा देता है। ये मोमिन के सामने अपने मानी को खोलता है, ये दुश्मन अली के सामने अपने मानी को छुपा लेता है। अब पहला हुक्म क्या हुआ खुदा बंदे करीम की तरफ से? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। अल्लाह फरमाते हैं सच्चों के साथ रहो। अब हमें सच्चों के साथ रहना है, सच्चे बनाने नहीं। आपको ये नहीं कहा गया कि आप सच्चों के साथ रहें। दूसरा, ये फिर जिक्र आ रहा है, बार बार मैं माजरत चाहता हूँ, यहूदियों और ईसाइयों में आपस में बड़ी लड़ाइयां हुई। उन लड़ाइयों के दौरान ये एक दूसरे पर फिक्रे कसते थे। तो पहला फिक्रा यहूदियों ने कसा, ईसाई कुछ नहीं कह रहे तुम। मैंने कहा कि कयामत वाले दिन हर बंदा अपने बाप के साथ उठेगा। ये यहूदियों ने कहा, और ईसाई बेचारे परेशान हो गए, क्योंकि उनके नबी का बाप था ही नहीं। नबी नहीं उठेगा तो उम्मत कहां से उठेगी? माशाअल्लाह। तो इस प्रॉब्लम का ये हल उन्होंने निकाला कि उन्होंने फिक्रा उलट के यहूदियों को कह दिया हर बंदा अपनी मां के साथ उठेगा। अब ये लड़ाई शुरू हो गई, हजूर के जमाने तक पहुंच गई। आधे सहाबा किराम फरमाते थे बाप के साथ उठेंगे, आधे फरमाते थे मां के साथ उठेंगे। दोनों झगड़ा लेके सबसे बड़े चीफ जस्टिस की अदालत में चले गए। सैयदुल अंबिया ने फरमाया कि मैं अपनी मर्जी से तो कहूंगा कुछ, वो बताएगा तो तुम्हें बता दूं। जिब्राइल नाज़िल हुआ, इनसे कह दीजिए ना बाप के साथ उठेंगे ना मां के साथ। यौम नदउ कुल्ला नासिर बिइमाम, क़यामत वाले दिन हर किसी को उसके इमाम के साथ। अब एक हुक्म है कि सच्चों के साथ रहो, दूसरा हुक्म है कि उठना है तुम्हें इमाम के साथ। तीसरा हुक्म सुन लीजिए, फस्अलू अहल ज़िक्र, सवाल पूछो अहल ज़िक्र से। तुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। अब ये कैसे पता चले कि हम जानते हैं कि नहीं जानते? तो ये कुरान कह रहा है कि तुम जाहिल पैदा हो। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, जब तुम दुनिया में आए तो तुम्हें शय का इल्म भी नहीं। तो सुनी सुनाई पता चला कि ये बाप है, ये माँ है, ये रिश्तेदार है, वरना जाहिल पैदा हो। आए थे जाहिल, जब जाएंगे तो कोई होश और हवास नहीं होगी। आंखें होंगी, देख नहीं सकेंगे, हाथ होंगे, उठा नहीं सकेंगे, पांव होंगे, चल नहीं सकेंगे। इब्तदा भी जहालत, इंतहा भी जहाल। अहले ज़िक्र कहां से ढूंढे? उनकी सिफत खुदा ने बता दी कि अहले ज़िक्र वो है जो हर चीज का जवाब दे सके। मैं मिंबर पर हूं, जाकिर हुसैन हूं, सवालों के जवाब दे सकता हूं जो मजलिस के मुतालिक हो, लेकिन मैं अहले ज़िक्र नहीं। इसलिए कि आपकी कई जबानें ऐसी होंगी जो मुझे आती नहीं होंगी। अहले ज़िक्र की पहली शर्त यह है कि वो हर जबान से वाकिफ हो, और हर जबान से मुराद ये है कि जिन्न और इंसान की जबानों से वाकिफ हो, परिंदों की जबानों से भी वाकिफ हो। दूसरा मेरा प्रॉब्लम यह है कि एक बंदा इधर से पूछे, दूसरा इधर से पूछे, तीसरा उधर से पूछे, तो मैं कहूंगा नहीं ठहरिए ठहरिए, एक एक करके बात कीजिए।
تو اہل ذکر وہ ہوگا کہ جو زیادہ آواز سن کے پریشان نہ ہو، تو ایک وقت میں اس کی بھی سنے، اس کی بھی سنے، اس کی بھی سنے۔ دوسری بات یہ کہ اہل ذکر وہ ہوگا جو ہر ایک کے مسئلے کا جواب بھی جانتا ہوں۔ اب میں نے قرآن سے پوچھا کہ خدایا تو بتا اہل ذکر کون ہے، مسئلہ بتانے والے کون ہے، مسئلہ پوچھنے والے کون ہیں؟ یہ جو لوگوں نے جھگڑا پیدا کیا کہ حضور کے وارث کون، تب کئی گن کے دو ہیں، یا اہل بیت یا صحابہ کرام۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں وہ وارثان پیغمبر ہیں، اور لوگ کہتے ہیں نہیں صحابہ کرام ہے۔ تو اس میں لڑائی کی کون سی بات؟ پیغمبر کی وراثت ہے علم، حضور کے بعد دیکھ لے کہ علم کہاں آیا، وہی وارث پیغمبر ہوں گے۔ اہل بیت کا بچہ بھی صحابہ سے کوئی مسئلہ پوچھنے نہ گیا، اور ادھر کے بڑے بڑے بزرگ علی سے آ کے کہتے تھے اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک کر حکم ہو رہا ہے کہ اہل ذکر سے مسئلہ پوچھو، سچوں کے ساتھ رہو۔ حضور فرماتے ہیں کشتی پر بیٹھ جاؤ۔ اب اگر کشتی کوئی اور ہو، سچے کوئی اور ہو، اہل ذکر کوئی اور ہو، تو انسان ساری زندگی ڈھونڈتا ہی رہ جائے گا۔ تو عقل بتاتی ہے کہ یہ سارے ایک ہیں، کون ہے انہیں تلاش کر لیجیے۔ میں آج کی اس مختصر سی گفتگو میں اہل ذکر کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اہل ذکر ہے یہ کون۔ اب مثلا کہا جائے اہل لندن تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو لندن میں رہنے والے ہیں، اہل اور ہے لندن اور ہے، اہل ذکر اہل اور ہے ذکر اور ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ خدایا یہ ذکر کا مطلب کیا ہے، یہ ذکر کسے کہتے ہیں؟ فما قد انزل اللہ الیکم، ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ذکرن رسولا، اپنے رسول کو ذکر بنا۔ ذکر کا مطلب ہے رسول۔ اہل کے کل ترجمے قرآن میں گن کے 4 ہیں، 5واں ترجمہ کوئی نہیں۔ آیتیں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اکثر آیتیں وہ ہیں جو آپ کو زبانی یاد ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جھگڑا کر کے کھڑا ہو گیا، نبی کے گھر میں رہتا ہے اور نا اہل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاگرد نالائق ہو تو استاد کا قصور نہیں ہوتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں انہیں غلط کہتے ہیں، وہ تو حضور کے پاس پڑھتے رہے، تو وہ پڑھتے رہے۔ یہ بیٹا اسی گھر میں رہتا ہے جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے، بڑے پاکیزہ ماحول کے اندر ہے، لیکن وہ بگڑ گیا۔ بگڑا کس کی وجہ سے؟ والدہ کی وجہ سے۔ اس کی تربیت جو غلط ہوئی ہے وہ ماں کی طرف سے ہوئی۔ پہلی یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ ماں، جیسی ماں ہوگی ویسے بچے ہوں۔ اماں ہندہ ہوگی تو بیٹا یزید ہوگا، ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹا حسین۔ اس لیے امیر المومنین کا فرمان ذیشان ہے کہ جب شادی کرنے لگو تو بیوی تلاش نہ کرو، اپنے بچوں کی ماں تلاش کرو۔ یہ مت سوچو کہ جب یہ میری بیوی بنے گی تو کیسی ہوگی۔ علی فرماتے یہ سوچو یہ تمہارے بچوں کی ماں ہوگی تو کیسی ہوگی، کیونکہ ماں علی کی دشمن ہو تو بچے علی سے محبت نہیں کرتے۔ 1400 سال کی تاریخ آپ کے سامنے، جو ماں علی سے لڑنے آ گئی تھی اس کے بچوں نے آج تک علی کو قبول نہیں کیا۔ بس سامعین گرامی قدر، تربیت خراب ہو گئی، پہاڑ پر چڑھ گیا، اور یہ تاریخ کفر کا پہلا کافر ہے نوح کا بیٹا، جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ تب سے کافروں نے سنت بنا لی، جب نبی کو چھوڑتے ہیں سیدھا۔ یعنی اس نے ایک جھوٹا وسیلہ تلاش کیا، جھوٹا وسیلہ کہ یہ بچائے گا مجھے۔ پتا چلا کہ حق کو چھوڑ کر پہاڑ جتنا وسیلہ بھی تلاش کیا جائے تب بھی بندہ غرق ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ پہاڑ جتنا، اور پانی آتا گیا،
اب آپ یہ سوچئے گا کہ پانی دیکھ کر بھی اس نے کشتی پر سواری نہیں کی. اردو کی نام مثال ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تنکا تو کیا کشتی کھڑی تھی. لیکن اتنی بری مرض ہے کشتی کی دشمنی. اگر یہ مرض کسی میں پڑ جائے جو کشتی کی دشمنی والی ہے، وہ غرق ہو جائے گا، کشتی پر نہیں چڑھے گا. اب کتنے مخلص ہوں گے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے، محبت تھی تو بلاتے رہے آ جاؤ. کیا بات. اور لکھا ہے کہ یہ منہ سے بھی نہیں بولتا تھا کہ میں اپنی آواز کو ویسٹ کیوں کروں. وہیں سے کھڑے ہو کے ایسے کرتا آ جاؤ، یہاں تک اب آ جاؤ، جہاں تک پانی پہنچ گیا ابھی نہیں آ رہا. یہ ہوتی ہے کشتی کی دشمنی. فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح. اور روایت کرنے والا ہے حضرت ابو ذر، جس نے کعبے کی کیوار کو پکڑا، دروازے سے ٹیک لگائی. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں. میرے لیے حضور نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ سچے آدمی کا زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا. نبی نے فرمایا مسل اہل بیتی کا مسل سفینۃ نوح. حضور فرما رہے تھے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. من رکبہ، جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا. جو سوار ہوا، ایون کہ خنزیر بیٹھا تھا اس پر، نبی کی آواز سن کر خنزیر اٹھا. خنزیر نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہا لگا نبی کے پاس. اس کا تو نجس ہے. کہا لگا جانتا ہوں کہ نجس ہوں، لیکن کیا کروں کہ نبی بلا رہا. خنزیروں میں بھی اتنی غیرت ہے کہ نبی بلائے تو چلے جانا چاہیے. گیا کشتی میں چڑھا، پار نکل گیا. یعنی حجت کی بات کو اتنا نجس بھی مان لے تو وہ بھی پار چلا جاتا ہے، اور بیٹا نہ مانے تو غرق ہو جاتا ہے. آ جاؤ، میں نہیں آتا. آخر میں یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا بال ان کا یوں نظر آ رہا تھا پانی کے اوپر، اور یہ آخری آواز نوح علیہ السلام نے دی. اب بیٹے کو نہیں خدا کو پکار لی. الابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. اہل بیت کا تعین عوام نہیں کرتے، اور نبی بھی اہل بیت کی فہرست نہیں بتاتا. نبی کہتا ہے خدا سے، خدا کی مرضی چاہے ایکسپٹ